الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، انسان جو ہے بہیمیت یعنی حیوانیت اور ملکوتیت یعنی نورانیت کا مجموعہ ہے کہ جب انسان کے اندر بہیمیت زور مارتی ہے تو جو اس کی ملکوتیت ہے وہ مغلوب ہو جایا کرتی ہے۔ تو اسی بہیمیت کو تابع کرنے کے لیے اور نورانیت کو اس پر غالب کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرمایا ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ایک آدھ دن میں جلد ہی آ جانے والا ہے۔ اور اس کا مقصد، رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے وہ کیا ہے کہ انسان کے اندر تقوی والی صفت آ جائے، انسان کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اور یہ جو روزے ہیں، یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، یہ صرف مسلمانوں پر ہی فرض نہیں بلکہ مسلمانوں سے پہلے جتنی امتیں تھیں اللہ پاک نے سب پر روزہ فرض فرمایا ہے۔ ہاں، مہینوں کے اعتبار سے اور دنوں میں ان میں کچھ چینجنگ تھی، تبدیلی تھی کہ بنی اسرائیل کے اندر جو روزے رکھے جایا کرتے تھے وہ دن کا بھی اور رات کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہمارے لیے آسانی فرمائی کہ صرف دن کا روزہ، طلوع سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک کا وقت اللہ پاک نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور بالکل معتدل، نہ اتنا کم رکھا ہے کہ جس سے نفس بالکل نہ کچلا جا سکے، نہ اتنا زیادہ رکھا ہے کہ جس سے پریشانیاں ہونے لگے، اعضاء میں دشواریاں آنے لگے، کمزوری آنے لگے، اتنا بھی نہیں، بالکل معتدل اللہ پاک نے رکھا ہے۔ وہ ایک مہینے کے روزے ہیں، ایک مہینے سے زیادہ رکھتا اللہ پاک تو لوگوں کو دشواریاں زیادہ ہوتی، اور کم رکھتی تو نفس کچلتا نہیں، اور نفس کے اندر جو بہیمیت ہے، حیوانیت ہے، وہ سرنگو نہیں ہوتی، مغلوب نہیں ہوتی نورانیت کے سامنے۔ اس لیے اللہ پاک نے کیا فرمایا، روزے کا مقصد، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے۔ کیوں فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اللہ کا ڈر آئے، اللہ کا خوف آئے۔ میرے محترم بزرگ و دوستو، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، داخل ہوتا ہے، تو جتنے جنات ہیں، شیاطین ہیں، سبوں کو قید کر لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین ومردت الجنہ، کہ جتنے سرکش شیاطین ہیں اور جنات ہیں، اللہ پاک سرکشوں کو سبوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا کرتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے ان کو۔ جنت کے جتنے دروازے ہیں، فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، کہ جتنے دروازے ہیں سبوں کو کھول دیا جاتا ہے، کوئی بھی دروازہ بند نہیں رہتا ہے۔ وغلقت ابواب جہنم فلم یفتح منہا باب، اور جہنم کے جتنے دروازے ہیں وہ سارے کے سارے بند کر دیے جاتے ہیں، لاک کر دیے جاتے ہیں، جس میں سے ایک بھی نہیں کھولا جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے پکارنے والا منادی یہ پکارتا ہے، وَيُنَادِ مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اے نیکی کرنے والے، اے اچھائی کرنے والے، اے گناہوں سے بچنے والے، اے اللہ کو خوش کرنے والے، اے نیکی کے راستے میں آگے بڑھنے والے، اور آگے بڑھ، یا باغی الخیر اقبل۔ اور آگے وہ کہتے ہیں فرشتہ جو بھی ندا لگاتا ہوا، یا باغی الشر اقصر، ایک گناہوں کے کرنے والے، ایک گناہوں میں ملوث، راتوں کو
गुनाहों से पुर करने वाले, अल्लाह की नाफरमानी में अपने दिन और रात को गुजारने वाले, अब तो रुक जा, अब ठहर। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार वज़ालिका कुल्ल यौमिन, और अल्लाह की तरफ से जहन्नम से कैदियों को आज़ाद किया जाता है, और ये हर दिन होता है। इतना मुबारक, इतना बाबरकत महीना ये हमारे सामने आ रहा है मेरा मोहतरम बुजुर्गो दोस्तों। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका एहतमाम फरमाया करते थे। सहाबा के सामने पूरी एक तकरीर थी, आप किया करते थे, खुतबा आपने पढ़ा, काफ़ी लंबा खुतबा है। उस खुतबे के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीमुन, ए लोगो तुम पर एक महीना साया फगन हो रहा है, एक महीना आ रहा है, तुमको साया दे रहा है, तुमको अपनी छाव में ले रहा है। शहरुन अज़ीम, बड़ी अजमत वाला महीना है। शहरुन मुबारक, बड़ा बरकतों वाला महीना है। कैसा महीना? व शहरुन फीही लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहर, ऐसा महीना है जिसमें एक रात ऐसी आने वाली है जो 1000 महीनों से बेहतर है, 1000 महीनों से, 1000 रातों से अफजल है, 1000 महीनों से बेहतर है। और 1000 महीनों में 30,000 तकरीबन रातें आया करती हैं कि अगर किसी शख्स ने इस रात को इबादत में, अल्लाह के जिक्र और शुगल में, अल्लाह से मांगने में गुजारा, तो ऐसा है गोया कि उसने 30,000 रातें इबादत की। और आगे अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी, जअलल्लाहु सियामहु फरीज़ा, अल्लाह पाक ने इसके रोज़ों को फ़र्ज फरमाया है। रोज़े फ़र्ज हैं, सुन्नत वाजिब नहीं बल्कि फ़र्ज है, रखना ज़रूरी है। वजअल क़ियाम लैलिही ततव्वुअन, और इसकी तरावी को सुन्नत मुस्तहब अल्लाह पाक ने करार दिया है कि दिन में रोज़ा रखना है, रात में अल्लाह के दरबार में खड़ा होना है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हादा शहर शहरुस सब्र, ये महीना सब्र का है, और सब्र का बदला व सवाबुहु अल जन्ना, सब्र व सवाबुहु अल जन्ना, सब्र का बदला क्या है? जन्नत है। क्या सब्र का मतलब ये नहीं है कि आदमी के किसी ने थप्पड़ मारा, उस पर आदमी ने रुक गया और उसे कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये मतलब नहीं, बल्कि सब्र का मतलब ये है कि अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को रोकना, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात से बचना, और अल्लाह के फर्माबरदारी वाले काम करना। कि आदमी को दिल चाह रहा है, ठंडा पानी मौजूद है, गर्मी का मौसम है, फ्रिज उसके सामने है, लेकिन वो रुका हुआ है, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को रोक रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। किस वजह से? कि सिर्फ अल्लाह का डर उसके सामने है, सब्र कर रहा है। और मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये शहर, ये महीना जो है शहरुल मुवासात, गमखारी का महीना है, हमदर्दी का महीना है, लोगों के साथ हुस्न सलूक का महीना है। ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं, हमारे भाई भूखे हैं, हम रोजे रख रहे हैं, हमारे भाई भूख की हालत में रोजे रख रहे हैं, परेशानी की हालत में हैं, और हम मजे से रोजे रख रहे हैं। कि रोजा इसलिए भी अल्लाह पाक ने हम लोगों के लिए फर्ज किया है ताकि मालदारों को भी ये पता चले कि फाका कशी क्या होती है, खाना न खाना क्या होता है, गरीबों की परेशानी क्या होती है। आदमी को पता चलता है कि थोड़ी देर भूख में रहता है, थोड़ी देर प्यास में रहता है, उसे गरीबों के साथ वाबस्तगी होती है कि कितने ऐसे लोग हैं, कितने हमारे भाई हैं, कितनी हमारी बहनें हैं जो परेशान हैं, भूखी हैं, उन्हें खाना देने वाला कोई नहीं, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं। उसके अंदर एक तड़प, एक जज्बा पैदा होता है। और शहरुल मुवासात, गमखारी का महीना है, इसलिए खूब गमखारी लोगों के साथ करें। ऐसा नहीं कि लॉकडाउन आया और लोगों ने लॉकडाउन में मदद कर दी, और उसके अलावा क्या, कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे लोग हैं कि जिनके घर चूल्हा नहीं जलता है, जो फाके पर फाके करते हैं। हमें चाहिए कि हम उनके घर खाना पहुंचाएं, हम उनके घर गल्ला पहुंचाएं, राशन पहुंचाएं, पैसा पहुंचाएं, ताकि वो अपनी जरूरियात को पूरा कर सकें, ताकि वो रमजान में रोजे रख सकें, उनके अंदर ताकत हो, कुव्वत हो। इस महीने के अंदर वयुज़ादु फीहि रिज़्क़ुल मुमिन, मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, मोमिन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। रंग बिरंगे किस्म किस्म के खाने होते हैं, मालदार से मालदार भी रमजान के बाद उन खानों तक नहीं पहुंच पाता है जो रमजानुल मुबारक में अल्लाह पाक गरीबों को खिलाता है। एक से एक किस्म के खाने, नौ बनो के खाने,
کس طریقے سے اللہ پاک کھلا رہا ہے اور اپنے قبضے قدرت سے کھلا رہا ہے۔ آدمی رمضان کے بعد بہت کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بھی کھا لوں، وہ بھی کھا لوں، یہ کروں، کچھ نہیں کر پاتا ہے۔ اور رمضان کے اندر اللہ پاک دہانے کھول دیتا، خوب کھلاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی روزے دار کو افطاری کرائے گا کان لہ مغفرۃ للذنوب، اللہ پاک اس کے گناہوں کی مغفرت کر دے گا، اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرمائے گا، نجات عطا فرمائے گا۔ اور ایسا نہیں کہ کسی کو روزہ افطار آپ نے کرا دیا تو اس کے اجر میں کمی ہو جائے گی روزے دار کی، نہیں، کہ افطار کرانے والے اور روزے دار کسی کے ثواب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ من ان ينتقص من غیرہ شیء، ذرا ادنا بھی درجے کی کمی نہیں ہوگی میرے محترم بزرگو دوستو۔ صحابہ کے اندر کتنا جذبہ، صحابہ کے اندر کیسا جذبہ تھا افطار کرانے کا، حالانکہ پاس میں ان کے پیسے نہیں، پاس میں ان کے پاس کھانا نہیں، کہنے لگے فقلنا یا رسول اللہ کلنا نجد ما نفطر به الصائم، کہ ہم تو اتنی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں۔ قربان جائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی تعلیمات پر، آپ کے ایک ایک حکم پر، کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ یہ دین ہے میرے محترم بزرگو دوستو۔ کیا فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ پاک یہ جو ثواب ہے نا، اس ثواب کو ایسے ہی نہیں کہ بھئی پورے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانے کھلانے پر موقوف ہو، بلکہ یعطی اللہ ھذا الثواب، کہ اللہ پاک اس ثواب کو کیسے عطا فرماتا ہے؟ من فطر صائما علی مضغۃ لبن او شربت ماء، کہ لسی کا ایک گھونٹ کوئی پلا دے، تھوڑی سی لسی پلا دے، پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، اللہ پاک اس پہ بھی مرحمت فرماتا ہے۔ کہ ہمارے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہمارے پاس کھانا نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ جتنا ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کا افطار کرائیں، پانی کے ذریعے سے کرا دیں، اگر ہے دودھ کے ذریعے سے، شربت کے ذریعے سے، کھجوروں کے ذریعے سے، اگر یہ بھی نہیں ہے پانی کے ایک گھونٹ کے ذریعے سے۔ یہ تو غریبوں کے تعلق سے فرمایا کہ غریب لوگ بھی ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اور مالداروں کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو وسعت دی ہے، وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا، کہ جو کوئی کسی روزے دار کو پورا آسودہ کرے گا، پیٹ بھرا کر روزہ افطار کرائے گا، تو کیا ہوگا کہ اللہ پاک سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِي، کہ اللہ پاک میرے حوض سے اسے پانی پلائے گا، ایسا پانی پلائے گا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، کہ وہ بالکل پیاسا نہیں ہوگا قیامت کے دن، کہ جس دن سارے کے سارے پیاسے ہوں گے، زبانیں باہر کو آ گئی ہوں گی، بالکل باولوں کی طرح، دیوانوں کی طرح آدمی معاملے کر رہے ہوں گے، لیکن اس دن وہ پیاسا نہیں ہوگا، حتی یدخل الجنہ، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ کہ آج ہمارے ماحول کے اندر کیا ہے؟ افطار پارٹیاں چل رہی ہیں، سیاسی پارٹیاں چل رہی ہیں، کیسے لوگوں کو افطار کرایا جا رہا ہے جو روزے نہیں رکھتے ہیں۔ آج ہمارے اندر جذبہ نہیں، ایسے لوگوں کو بلائیں جو اللہ کے نیک بندے ہوں، جو روزے دار ہوں۔ سیاست کی، آج ہم سیاست کے اندر صرف ہیں، ایسے لوگوں کو بلا رہے ہیں جو روزے سے دور دور سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ غریبوں کو بلائیں، انہیں روزہ افطار کرائیں، جب ہمیں یہ ثواب ملے گا۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے کیا ہے؟ 3 عشرے رکھے ہیں۔ اولہ رحمہ، پہلا جو عشرہ ہے، پہلے جو 10 دن ہیں وہ رحمت والے ہیں، اللہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور دوسرا مغفرت والا عشرہ ہے، تیسرا آگ سے خلاصی والا۔ اس لیے کہ شروع سے بعض لوگ ایسے ہوا کرتے ہیں جو ہمیشہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی فرما برداری میں رہتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں تو اور ان پر رحمتوں کی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ تھوڑی سی لغزش ہو گئی، اللہ کے دربار میں فوراً توبہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک قسم کے لوگ یہ ہو گئے، شروع سے ان کے لیے تو رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو تھوڑا گناہ گار ہوتا ہے، تھوڑی اللہ کے سامنے گریہ وزاری کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، تو دوسرے عشرے میں اللہ اس کی بھی مغفرت فرماتا ہے۔ اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو بہت گناہ گار، بہت مجرم ہوتا ہے، لیکن وہ جب 20 دن روزے رکھتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، توبہ اللہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہتا ہے، تو اللہ پاک آخر عشرے میں اسے بھی آگ سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ یہ 3 عشرے، رحمت، مغفرت، آگ سے خلاصی۔ اور آخری چیز ان مالداروں کے لیے ارشاد فرمائی
ومن خفف عن مملوکہ فی، کہ اللہ پاک نے کسی کو مالی وسعت دی ہے، اس کے ماتحتی میں نوکر چاکر ہیں، نوکر ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اور وہ نوکر بھی کیسے؟ روزے دار ہیں، اسے چاہیے کہ ان کی ڈیوٹی میں تخفیف کرے، کمی کر دے۔ اگر وہ 8 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہوں تو 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دے، اگر 10 کر رہے ہوں تو 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر دے۔ بھاری کام ہو، زیادہ کم نوکر ہوں تو نوکروں کی تعداد بڑھا دے، لیکن کب؟ کہ جب وہ روزے دار ہوں۔ اگر ایسا کرتا ہے یہ مالدار تو کیا فرمایا؟ غفر اللہ لہ، اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، وَأَعْتَقَهُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ پاک کیا کرے گا؟ اسے جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا۔ میرے محترم بزرگو دوستو، روزے کا استقبال یہ ہے کہ ہم روزے کے لیے شروع سے تیاری کریں، اپنے گھر کی جتنی ضروریات ہیں انہیں پہلے خرید لیں، کپڑے جتنے ہیں پہلے، عید کی شاپنگ پہلے کر کے رکھ لیں۔ یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں اور ہم خود شاپنگ کر رہے ہیں راتوں میں، جو راتیں بڑی بہترین ہے اور اللہ کے نزدیک ان کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اس کے لیے ہم راتوں کو برباد نہ کریں، پہلے ہی شاپنگ کر لیں۔ اور میرے محترم بزرگو دوستو، رمضان المبارک کے دنوں کے اندر خاص طور سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے گھروں کے اندر رہنا ہے، اپنی زبانوں کو کنٹرول کرنا ہے، اس لیے کہ جب آدمی بھوکا ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتا ہے؟ تو آدمی واویلا کرتا ہے، شور مچاتا ہے، اور راتوں میں اپنی مٹر گشتیاں نہیں کرنی ہیں۔ شہروں کے اندر نوجوان اپنی راتوں کو بیکار کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کو بھی دیکھا گیا ہے کہ راتیں اپنی ایسی باتوں میں گزار رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگو دوستو، رمضان المبارک کا استقبال کریں، خوب لوگوں کا تعاون کریں، جو لوگ آپ کے پاس غریب آئیں، مدارس سے آئیں، ان کا بھی بھرپور تعاون کریں، اور خوب اللہ پاک سے مانگیں۔ اللہ پاک اس رمضان کی برکت سے مسلمانوں پر اور تمام لوگوں پر جو پریشانیاں آنے والی ہوں ان پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، اور ہماری تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔